بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بڑا ہی تفصیلی جواب دیا ہے. اور حضور اگلا سوال یہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے خط نمبر 1 میں فرماتے ہیں مجھے غیب سے اچانک بعض باتوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا. یہ باتیں میرے لیے بہت عجیب اور بہت حیران کن تھی. برائے مہربانی ان باتوں کی وضاحت فرمائیں. حضور یہ جو خط آپ نے پہلے لکھا تھا خلیفہ رابع کو، اس میں آپ فرماتے ہیں مجھے غیب سے اچانک بعض باتوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا. یہ باتیں میرے لیے بہت عجیب اور بہت حیران کن تھیں. برائے مہربانی ان باتوں کی وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ. ظہور جی، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، کسی کا ہے سوال. آپ اپنے خط نمبر 1 میں فرماتے ہیں مجھے غیب سے یہ خط نمبر مجھے غیب سے اچانک بعض باتوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا. یہ باتیں میرے لیے بہت عجیب اور بہت حیران کن تھی. برائے مہربانی ان باتوں کی وضاحت فرمائیں. تو میں جواباً عرض کرتا ہوں، ظہور کو بھی بتاتا ہوں اور باقی سامعین جو اس وقت میرے یہ باتیں سن رہے ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، تو ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ان باتوں کی میں نے اپنے دوسرے خط میں تشریح کی ہوئی ہے. یہ مرزا طاہر کو جب میں نے دوسرا تفصیلی خط لکھا تھا، اس بات کا میں نے وہاں پر بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ بعض باتیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دل میں تو اپنے خیال ذاتی بھی ہو سکتے ہیں، دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، دماغ میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا ہے نا بغیر مطلب کہ غیب سے اچانک بعض باتوں کو پتہ چلنا، اس کے مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی غور و فکر اور اگر کسی مطالعے کے بغیر بعض مذہبی اور علم سے متعلق گہرے راز کسی انسان کے دل اور دماغ میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے پھر یہ حیران کن بات ہوتی ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں ان کو ہم اپنے خیال ذاتی انسانی نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بس دسمبر 1983 سے پہلے 29 سال کی زندگی گزاری تھی دنیا میں. میرے دل میں بھی دماغ میں بھی خیالات پیدا ہوتے رہے تھے، میں بھی سمجھتا ہوں ان باتوں کو. لیکن بس دسمبر 1993 کے بعد مبارک سیاح سے اٹھنے کے بعد یہ جن غیب سے اچانک بعض باتوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ میں نے بات کی، یہ اور باتیں ہیں جو مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد پھر پیدا ہونی شروع ہوئی دل اور دماغ میں. تو میں مختصر عرض کر دیتا ہوں اس کے حوالے سے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہے بات یا دماغ میں آتی ہے، وہ بات جو ہوتی ہے وہ زندگی بخش ہوتی ہے، اس میں تسکین ہوتی ہے، اس میں ایک اطمینان سا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان بس وہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہی جانتا ہے. یہ ایک عملی تجربہ ہے. میں اس کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں یہ وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا کبھی سلوک ہوا ہوگا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ڈالی ہوں گی، وہ میری باتوں کو سمجھ جائیں گے کہ عبدالغفار ذمہ کیا کہہ رہا ہے. اور جن کو پھر اس قسم کا تجربہ کبھی نہیں ہوا، ان کے اپنے ہی خیالات دل و دماغ میں آتے رہتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے میری ان باتوں کو. بات پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میں نے اچانک غیب سے بعض باتوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ بات میں نے کی تھی، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے باتیں تھیں اور زندگی بخش تھی میرے لیے، اور اطمینان اور تسکین قلب تھی میرے لیے. اور اس سے مجھے خوشی ملتی تھی کہ کیا مجھے پتہ لگا ہے. میں نے تو نہ غور و فکر کیا اور نہ میں کوئی مطالعہ کیا، کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ کہاں سے باتیں آ گئی. تو بہر میں مختصر یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں جب ڈالی جاتی ہیں کسی انسان کے دل میں، تو پھر اس کے بعد پھر اس انسان کی کیا کیفیت ہے. جن دوستوں یا مومنوں یا مدیوں کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہوتا رہا ہے پہلے بھی، اب بھی ہو رہا ہے دنیا میں، وہ لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے کہ عبدالغفار ذمہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کس قسم کی یہ باتیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں پھر انسان کو پھر حیرانی بھی ہوتی ہے کہ یہ میں نے تو کوشش ہی نہیں کی، نہ میں نے غور و فکر کیا، نہ میں نے کتابیں پڑھ کر کوئی یہ لکھ رہا ہوں، تو یہ اچانک ہی مجھے پتہ لگتا ہے یہ کیا معاملہ ہے. تو پھر ظاہر ہے جو مومن متقی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ رجوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مزید چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پھر رہنمائی بھی ایسے لوگوں کی، ایسے مومن بندوں کی رہنمائی فرماتا رہتا ہے. مجھے امید ہے ظہور صاحب یہ مختصر سا میں نے جواب دیا ہے اور یہ کافی ہوگا.
باقی تو پھر کسی نے میری بات پر اعتبار کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہر انسان کا حق ہے، جو چاہے پھر سمجھے۔ میں نے جو بتانا تھا یہی تھا، اور میں نے یہی بات مرزا طاہر کے آگے رکھی تھی کہ یہ اچانک بعض باتوں کا مجھے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے بغیر غور و فکر اور بغیر کسی مطالعے کی، یہ باتیں آتی میری طرف، تو میں پھر اس لیے میں حیران ہوں، اور میری حیرانگی میں اضافہ ہو رہا ہے اس بات میں کیا ہے معاملہ۔ یہ باتیں تھی، تو اگلا کوئی سوال ہے تو وہ بتائیں مجھے۔ جزاک اللہ حضور، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر ہی کیوں ظاہر فرمایا، جبکہ مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین خلیفہ وقت حضرت مرزا طاہر احمد صاحب موجود تھے؟ ظہور صاحب، آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں چیزیں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر ہی کیوں ظاہر فرمایا، جبکہ مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین خلیفہ وقت حضرت مرزا طاہر احمد صاحب موجود تھے؟ تو اس سلسلے میں جواب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، صاحب سامعین سے جو میری باتیں سن رہے ہیں، کہ آن سزم کی ایک حدیث ہے، اس کو ہم حدیث مجددین کہتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ آسم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا۔ یہ ابو داؤد کتاب الملحم سے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ تو یہ حدیث مجددین ہے، اس کے مطابق ہر صدی ہجری کے سر پر امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کو مامور فرماتا رہا، اور وہ اس صدی میں پڑھنے والی امت محمدیہ میں جو غلطیاں تھیں اس کی تجدید کرتا رہا ہے۔ اور حضرت مرزا غلام صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر بطور مجدد اللہ نے مامور فرمائے تھے، اور آپ غالباً 13ویں مجدد تھے خلافت علی منہاج نبوت کے حوالے سے۔ پہلی صدی ہجری حضرت وسلم کی صدی تھی، بانی اسلام تھے وہ۔ اس کے بعد پھر دوسری صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے یہ سلسلہ خلافت علی منہاج نبوت کا شروع ہوا۔ تو 14ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت مرزا غلام سے مامور ہوئے تھے۔ تو 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس عرض کو بطور ذکی غلامی مسیح عظمہ بطور مجدد صدی 5 دہم کے مامور فرمایا۔ یہ دارالحمد میں یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا 5 دسمبر 1983 کے بعد۔ یہ ساری تفصیل میں تمہید میں بتا چکا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مجددین کے مطابق جو آنس نے فرمایا ہے، اس میں 2 مجددوں کا بطور خاص حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہوا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ جو دونوں وجود ہیں نا، درمیان میں مہدی یعنی امام مہدی علیہ السلام اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یہ دونوں بھی اپنی اپنی صدی ہجریوں کے مجدد ہوں گے یا ہونے تھے، اور یہ دونوں موعود ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں ان کے مقام و مراتب جو اللہ نے ان کو بخشے تھے بیان فرما دیے۔ ایک کو امام مہدی علیہ السلام آنسم میں فرمایا، وہ درمیان میں ظاہر ہوں گے، آنسم کے بعد پہلے وہ ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے آنسم نے بتایا کہ وہ آخر پہ وہ ظاہر ہوں گے۔ اور درمیان میں ایک کا جو جماعت کا بھی آنسم نے ذکر فرمایا ہوا ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی فرما دیا ہوا ہے کہ میرا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں اور بھی الفاظ نہیں پڑھے وقت بچانے کے لیے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث مجددین کے مطابق یہ دونوں وجود جو ہیں، امام مہدی علیہ السلام موعود، امام مہدی علیہ السلام اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، دونوں اپنی اپنی صدیوں کے مجدد ہونے تھے، اور ایک نے امام مہدی علیہ السلام اور ایک نے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونا تھا۔ زور صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ مہدی و مسیح موعود کے جانشین خلیفہ وقت حضرت مرزا طاہر احمد صاحب موجود تھے۔ تو میں اس حصے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی مختصر کہتا ہوں باتیں، کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ میں غلطیاں پیدا کرنے والے 1914 سے لے کر بطور خاص آج تک یہی نام نہاد خلیفے ہی تو ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ غلطیاں پیدا کرنے والے ہیں، وہ خود اپنی غلطیوں پیدا کی ہوئی غلطیوں
کہ وہ اصلاح نہیں کیا کر سکتے, وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کا نفسی تو گند ہے, نفسانی گند تو ہے, جس میں جو پڑھا جماعت کے ایم ڈی اے میں پڑھ گیا, اس سے جماعت ہی کچھ اور بن گئی, یعنی جماعت کا قبلہ ہی بدل دیا, نام رکھا جماعت احمدیہ, کام اپنا ہو رہا ہے وہاں پہ, تو خاندانی معاملات حل ہو رہے ہیں, مغلیہ خاندان کی پروجیکشن ہو رہی ہے سارا وہاں پہ, خاندانی وجاہت, ان کے سلطنتیں, ان کے جو بھی ہے وہ حکومتوں کی سلسلے جاری ہیں. نام تو صرف مرزا غلام صاحب کی جماعت کا نام تو ویسے ہی لیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جماعت پر قبضہ جو کر لیا. تو یہ وہ بات ہے کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے پھر جتنے گند پڑے جماعت میں, اور یہ ڈالنے والے 1914 سے لے کر آج تک جو خلیفہ نام نہاد بنے پھرتے ہیں, یہ ڈالنے والے لوگ ہیں. جھوٹے دعوے کیے انہوں نے, آزادی ضمیر صاحب کی چندوں کے ساتھ لوٹا. اور میں وہ لمبی تفصیل ہے, ایک کتابچہ ہے میرا لمحہ فکریہ جماعت احمدیہ کے لیے, کہ لمحہ فکریہ, اس میں میں نے بڑی تفصیل سے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں. تو 18-20 میں نے اپنے خطبات میں بھی ان کا جواب دیا ہوا ہے کہ میرے مجدد مولود صدی 5 دام کے کیا کارنامے اصلاحی کام ہیں, ان کا میں نے تفصیل سے بات کیا ہوا ہے, اور رسالے میں بھی وہ لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اس جماعت کی اصلاح پھر کرنی تھی. اور یہ بھی عجیب بات ہے جماعت احمدیہ میں کہ وہ جو بطور مسلم موت کے, بطور مجدد موت تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو مرزا غلام صاحب کی جماعت میں ان کی بات کھڑا کرنا تھا, حضرت مرزا غلام صاحب کو اس کی 1986 میں یہی چلہ ہوشیارپور میں اسے بشارت دی تھی. اس وقت مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ بھی اپنا صرف مجدد صدی چہارم کا تھا, کوئی دعوے, باقی تو دعوے بعد میں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موت وجود کو اور اس کی اسیروں کی رستگاری, یہ سارا معاملہ ملک کو بتا دیا کہ اے میرے بندے تیرے بعد کیا ہوگا, اے مظفر تجھ پر سلام, خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں, اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں. یہ سارے معاملے بعد میں مرزا غلام سنگھ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں ہونے تھے. اب دیکھیں سارے مرے نہیں پڑے ہوئے, کسی میں ضرورت ہے کہ اٹھ کے کھڑا ہو کے بات کرے کوئی, میرے دعوے کے حوالے سے پوچھیے اپنے خلیفے سے, اپنے مولویوں سے, ہر بندہ ڈرا دبکا وہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ وہ زندہ درگور لوگ ہیں, ان کو بنا دینا تھا. اللہ کو علم تھا, مرزا غلام صاحب کو کوئی علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی میں ان مردہ زندہ درگور لوگوں کا ذکر کر دیا بھی ایسا بھی ہونا ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ اسیروں کی رستگاری دینے والے وجود کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ وہ آئے گا, تو پھر وہ اسیروں کو رستگاری بھی بخشے گا, وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس وجود نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر ہی جماعت احمدیہ میں مبعوث ہونا تھا, کیونکہ حدیث مجددین کے مطابق لازم ہے کہ ہر مجدد صدی ہجری جو آنس نے فرمایا ہوا ہر صدی ہجری جو ہوتی ہے اس کے سر پر آئے. تو مرزا غلام صاحب بھی 14ویں صدی ہجری کے سر پر مبعوث ہوئے تھے. تو جس نے جماعت احمدیہ کی غلطیوں کو دور کرنا تھا, یا دیگر جو دین اسلام کی خدمت کے کام ہیں جس انسان نے کرنے تھے یا جس ذکی غلام نے کرنے تھے یا نشان رحمت نے کرنے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر آن کی حدیث کے مطابق اس کو نازل کرنا تھا یا اس کو مقبوض فرمانا تھا. اسی طرح ہوا, اور یہ الحمدللہ اس عاجز کے قسمت میں یہ نیک کام میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے, تو مجھے مأمور فرما دیا. تو امید ہے سامعین کرام کو بھی اور ظہور احمد صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو پھر کیوں 15ویں صدی ہجری کے سر پر مأمور فرمایا. اور جب مأمور فرمایا تو وہ آن حضرت وسلم کی حدیث کے مطابق وہ امام موجود تھا, جیسے کہ آنس فرماتی ہیں نا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم تم میں نازل ہوں گے, اور تمہارا امامکم منکم, اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ وہی امام تھا مرزا طاہر احمد. اور میرے تینوں خط پڑھے, اور اس میں جس طریقے سے میں نے خطاب کیا ہے مرزا طاہر احمد کو, جس نے عزت دی ہے, اے میرے سید, اے میرے آقا, غالباً میں نے وہ ایک دم پڑھا, وہ غالباً 108 دفعہ میں نے اے میرے سید, اے میرے آقا کر کے ان کو مخاطب کیا. تو یہ وہ بات ہے کہ میں جانتا تھا, میرے دل میں تھا کہ یہ وہی امام ہے جس کا آنسم نے ذکر فرمایا ہوا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. تو میں اس لیے پھر ساری زندگی اے میرے سید, اے میرے آقا کر کے پکارا. لیکن میرے سید صاحب, میرے آقا صاحب کا دماغ نہیں ٹھیک تھا, کیونکہ وہ اپنی زندگی میں خود خدا بنا ہوا تھا. حالانکہ بندہ بشر ہے, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا
اس کی عقل کے ساتھ اس کو ملتا ہے یا اس کی اسٹڈی کی زندگی میں اس کو ملتا ہے. ہاں نبیوں کو اللہ علم دیتا ہے بطور وحی اور الہام کے، ان کی علم کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو مرزا طاہر خود خدا بنے ہوئے تھے، وہ مطلب کہ وہ میری بات کی طرف کہاں توجہ کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، وہ چلے گئے اس دنیا میں سے. اب موجودہ جو ہے ان کو بھی میں تو دعا کرتا ہوں اس کے لیے بھی اللہ اس کو ہوش دے، عقل دے، فہم دے کیا کر رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ایک بندہ معمور ہو کر کھڑا ہے جماعت احمدیہ میں، کیا ان کے اخراج اور مقادر سے یہ معاملہ دب جائے گا؟ یہ جانتے نہیں ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھے، ماؤز ذکی غلام موسی تھا، اس کے ساتھ یہودی نے کیا کیا تھا. اس کے بعد آپ سوچیں کہ کیا اس کا پیغام دب گیا، ختم ہو گیا، کہ آج دنیا میں آج اس کے پیروکار چھائے ہوئے ہیں دنیا میں. مرزا طاہر احمد کو بھی چاہیے تھا لیکن دل نہیں نا ان کا چاہتا ہے اس کام کے لیے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں اسی کے مطابق ہمارے یہ سارے کام چلیں. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. اور موجودہ خلیفہ صاحب کو بھی چاہیے کہ نصیحت پکڑے کہ یہودیوں نے اس ماؤز ذکی غلام جو موسوی مریم علیہ السلام کو اللہ نے اس کی بشارت دی تھی وہ پیدا کیا، اس کے ساتھ پھر کیا یہودیوں نے کیا، اور ان کے کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طرح تائید کی. تو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں وہ موسوی جو ذکی غلام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم دنیا میں چھایا ہوا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی قوم نے، اس کی امت اس کی طرف مطلب گمراہیاں پیدا کر دی، اس کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنا لیا، اور امت کو، اور اس کی جو امت ہے بیچاری اس کو بھی گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے. یہ الگ بات ہے، اس کے ذمہ دار موسوی ذکی غلام یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، اس کی امت ذمہ دار ہے. تو بہرحال کس طریقے سے پھر اس موعود ذکی غلام یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو دی تھی، اس کی اللہ تعالیٰ نے کیسے تائید کی اس کے بعد یہودیوں کے سلیب دینے کے بعد یا جو بھی معاملہ ہوا. تو اسی طرح میں اس موجودہ آپ کے نام نہاد خلیفہ کو کہتا ہوں کہ جو مرضی کرو، اخراج کرو، مقاطع کرو، جو کچھ مرضی کرنا ہے کر لو، کر بھی رہے ہو تمہارا کچھ نہیں بنے گا. ذلت اور رسوائی تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. اور دین اسلام کی فتح اور غلبے کا جو وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا، اس موعود نشان رحمت، اس موعود ذکی غلام مسیح الزما کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا ہے، اس کے مقدر میں کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے الہامات مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائے تھے، جیسے کہ فرمایا کہ کل فتح بعد ہو، سب فتح اس کے بعد ہے. مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، یہی حق اور اعلیٰ کا مظہر، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا. یہ ساری باتیں اس کے ظہور نزول کے بعد ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ لوگ تو اس کو ویسے ہی اس کا جھوٹا دعویٰ کر کے اس کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور خلافت کے نام پر ایک خاندانی گدی بنائی ہوئی ہے حکومتی، جس کا نہ کوئی اللہ سے کوئی تعلق ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے، نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ احمدیت سے کوئی تعلق ہے، نہ مرزا غلام صاحب سے کوئی تعلق ہے. میں دلائل سے یہ ثابت کرتا ہوں. اور اگر کوئی چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تیار کریں اپنے خلیفہ صاحب کو یا کسی مولوی جدید کو. میرے پاس آئیں کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں لندن، انشاءاللہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے. ایک دو دن کی بات ہے، اور بے شک لائف MTA پر دکھائی جائے، دونوں کی باتیں سنیں، لوگ دنیا پر خود فیصلہ کر لیں. لیکن میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں، آپ لوگ بے ہوش کر دیے گئے ہو، سلا دیے گئے ہو، آپ بہت سو چکے ہو، نسل در نسل 3-4 نسلیں آپ سو کے آپ نے گزار دی. آپ جاگ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اگر نعوذ باللہ میں جھوٹا ہوں اپنے دعوے میں، تو ڈر مجھے ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے خلیفے کو، مولویوں کو کیوں ڈر ہے؟ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ میں بڑی طاقت ہے. اگر آپ آج کھڑے ہو جائیں، صرف یہ تقاضا کریں جماعت کے مربیوں سے، جماعت کے عہدیداروں سے، اور اپنے نام نہاد خلیفے سے بھی یہ کہیں کہ ہم اس وقت تک آپ کو چندہ نہیں دیں گے، نہ ہم لوگ آپ کے اجلاسوں میں آئیں گے جب تک اس وقت مدعی غلام مسیح الزمان کا جو ہے عبدالغفار جنبا، اس کے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اس کا آپ اس سے بات کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، MTA پہ اس کی لائف دکھائیں. اور جب آپ پتہ چل جائے گا کہ دونوں بہت دعوے دار جو ہیں، مثلا بشیر الدین محمود احمد ایک ہے اور ایک عبدالغفار جنبا اس وقت، ان دونوں میں سے سچا ذکی غلام یا سچا مسلم موت کون تھا؟ جب اس کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چندے بھی آپ کے اور اجلاسوں میں ہم آئیں گے. اور جب سچائی ظاہر ہو جائے گی اس کے بعد یہ سارا معاملہ کریں گے. اس سے پہلے جب تک آپ لوگوں نے اس انسان کا بغیر کسی قصور کے، اس انسان کا اخراج اور اس کے بچوں کا اخراج، اس کی ساتھیوں کا اخراج جماعت احمدیہ سے کیا ہوا، اس وقت تک نہ ہم آپ کو چندے دیں گے، نہ ہم آپ کے اجلاسوں میں آئیں گے. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، یہ 21ویں صدی ہے، اتنا تو خوش غیرت کرو.
اتنا تو طاقت دکھاؤ اپنے آپ میں. آپ کو کیا ڈر ہے؟ اللہ آپ کو رزق دیتا ہے, اللہ اپنے کاموں سے آتا ہے. آپ ان کے پیچھے کے لگے ہوئے جھوٹے لوگوں کے پیچھے. مجھے امید ہے کہ میرے سامعین جو ہیں احمدی بہن بھائی اور بزرگ, میرے دل میں ان کا بڑا احترام بھی ہے. میرے دل میں اس لیے احترام ہے آپ سب کا کہ میں آپ میں سے ہی ہوں, عام احمدیوں میں سے میں ہوں. آپ بھی عام احمدی ہیں بیچارے. ہم تو نسل در نسل چندے ہی دیتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ خلافتے صاحب سارا خدا ان میں اسی بناتا ہے. عجیب بات ہے, اتنا جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے. ان سے بندہ پوچھے کہ تمہارا خدا سے کیا تعلق ہے؟ خلیفہ کون بناتا ہے آپ کو؟ سب کے بعد امت محمدیہ میں خلافت علام من حج نبوت کے مطابق کھڑے ہونے والے وجود اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے والا ہے, اور وہ ہر صدی ہجری کے سر پر بناتا ہے. اور وہ سارے اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں, اور ثانیاً وہ سارے خلیفے جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں. کسی مسیح, کسی مجدد, کسی مہدی کے خلیفوں کا امت محمدیہ میں سوال نہیں پیدا ہو سکتا. یہ ساری اپنے پاس ہی یہ باتیں کر کے بیٹھے ہوئے, خلیفے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جھوٹے ہیں. حالانکہ مذہبی سلطنت ہے, مذہبی کاروبار ہے, موریہ خاندانی حکومت کا مسئلہ ہے, سارا اس کی گتی ہے. نام ان کو خلافت کو دیا ہوئے. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں اور پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں اکثر میرے مخالف ہیں, میں ان سب سے کہتا ہوں کہ غصہ نہ کیا کرو میری باتوں کا. یہ میں حقائق بتا رہا ہوں, اور اس کی سزا بھی میں بھگتا پھر رہا ہوں ان سچی باتوں کی. تو کوئی گل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سزا دے گا انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آخرت میں ہی. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سزائیں دیتے پھر رہے ہیں. اس سے پہلے کون خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آیا جس کو اس کی قوم نے ایسی سزائیں نہیں دی؟ تو میں کیوں فکر کروں؟ کوئی بات نہیں, یہ حق کی راستے میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اللہ سے ڈرو, ان سے نہ ڈرو. ان کو کہو کہ فیصلہ کرو. ایک مدعی موت ذکی غلامی مسیح میں اس وقت موجود ہے, اور آپ نے اس کو خارج کیا ہوا ہے, نکالا ہوا ہے. کیوں نکالا ہے؟ وہ کہتا ہے آؤ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کیوں نہیں اس سے بات کرتے؟ آپ لوگوں کو چاہیے ان کو مجبور کر دیں. اور دو ایسی چیزیں ہیں آپ کے پاس, انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی, جن کو تارے ان کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. وہ یہ باتیں ہیں, اور یہ باتیں دونوں ہر احمدی کے اختیار میں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چندہ نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ دو جو مدعی ہیں اسے موت ہونے کے ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہوتا, اور ہم کسی اجلاس میں حاضر نہیں ہوں گے, نہیں آئیں گے جب تک مدعی ذکی غلامی مسیح عبدالغفار جنبا اور بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موت کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور MTA پہ کرو, ہمیں بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے. اس وقت تک جب تک یہ فیصلہ نہیں آپ کریں گے, آپ کہہ دیں مربیوں کو, عہدیداروں کو, خلیفہ صاحب کو بھی کہہ دیں کہ اس وقت تک نہ ہم چندہ دیں گے اور نہ ہی ہم آپ کے کسی اجلاس میں آئیں گے. ہاں جب یہ فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد چندے بھی آپ کے اجلاسوں میں بھی ہم آپ کھڑے ہوں گے, لیکن پہلے سچ ظاہر ہونا چاہیے, وہ سچ جس کو آپ نے دبایا ہوا ہے. تو میں عام احمدی سادہ بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا کہ اس میں آپ کا یہ حق ہے, اللہ نے آپ کو حق دیا ہے, بنیادی حق ہے. آپ مرزا غلام صاحب کو ماننے والا ہے. آپ کیوں نہیں اس حربے کو استعمال کرتے کہ جی مطلب کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تو یہ جماعت چل رہی ہے, یہ ان کی مربیوں کی یہ دن رات جو برین باشی کرتی ہے, یہ تماشے سارے آپ کے چندوں سے ہو رہے ہیں. عجیب بات ہے, آپ چندے دینے والے ہیں, آپ سے چندے بھی لیے جاتے ہیں, اور آپ کے سروں پر یہ جوتے مارے جاتے ہیں. میں بڑی معذرت سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چندے دینے والے ہیں, چندے دینے والوں کے سروں پر جوتے بھی یہی لوگ مار رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, کدھر ہو بیٹھے ہوئے؟ سوچو, غور کرو. 21ویں صدی ہے اور 15ویں صدی ہجری بھی اب کافی گزر چکی ہے. آپ ہوش کے ناپن لوگ کھڑے ہو جاؤ. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً میرے بغیر سمجھے سوچے پڑھے میرے دعوے کو مان لو, میں نہیں کہتا. میں یہ اتنا کہتا ہوں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو, میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کھڑے ہو جاؤ. کم از کم اتنا تو کرو نا کہ اس بندے کے متعلق یہ کھڑے کے بات کر دو کہ جناب اس سے فیصلہ کرو. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس جھوٹے کو کیل جا کر اس کے جھوٹ اس کا پول کھولو, بے نقاب کرو اس کا جھوٹ, اور ہمیں پتہ چلے. اور وہ بندہ تو بار بار کہتا ہے کہ اگر میرا جھوٹ کو ثابت کر دے, اگر میں جھوٹا ثابت ہوں میں تو معافی مانگ لوں گا. تو آپ نے اس کو خارج کر کے باہر بٹھا کے اپنا, تو یہ ظلم ہے, یہ ضدی ظلم ہے, یہ فرعونی باتیں ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے پاس پورا زور ہے, طاقت ہے. آپ کے بغیر یہ جماعت, یہ خلیفہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ آج کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم چندہ نہیں دیں گے, نہ اجلاسوں میں جائیں گے جب تک مسلم موت کے حوالے سے جو پیش ہوئی جماعتیں ہیں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس کا مصداق بشیر الدین محمود احمد تھا یا عبدالغفار جنبا ہے. تو امید ہے کہ میرے بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں, جو میرے موافق ہیں یا مخالف ہیں, سب سے میں درخواست کروں گا کہ دیکھیں اتنا تو کام کریں نا, اللہ کے لیے کریں. آپ نے مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے.
تاکہ جب آپ جائیں گے اللہ کے پاس تو کم از کم یہ تو آپ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو چند دینے بند کر دیے تھے اور اجلاسوں میں جانا چھوڑ دیا تھا. تو پھر آپ انشاءاللہ کافی حد تک مجھے امید ہے کہ آپ سرخرو ہو جائیں گے. امید ہے کہ میں نے کافی جواب دے دیا ہے لمبا. تو حضور ظہور صاحب کو اور سوال ہے تو وہ میرے سامنے پیش کریں. حضور وقت تقریباً 1 گھنٹہ 28 منٹ ہو چکے ہیں. ہمارے پاس سوالات تو کافی ہیں. میں اگلا سوال حضور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد آپ کے اندر خوف اور غم کیوں پیدا ہو گیا؟ حضور اس واقعے سے مراد 10 دسمبر 1983 کا مبارک سجدے کا واقعہ کا ذکر ہے. وہ لکھتے ہیں اس واقعے کے بعد آپ کے اندر خوف اور غم کیوں پیدا ہو گیا اور آپ کو لوگوں سے کیوں امید نہ تھی جبکہ خلیفہ وقت سے آپ کو بہت امید تھی وہ آپ کی تصدیق فرمائیں گے؟ ظہور آپ کا یہ سوال جو آپ نے کیا ہے, آپ سوال کرتے ہیں اس واقعے کے بعد آپ کے اندر خوف اور غم کیوں پیدا ہو گیا اور آپ کو لوگوں سے کیوں امید نہ تھی جبکہ خلیفہ وقت سے آپ کو بہت امید تھی وہ آپ کی تصدیق فرمائیں گے. تو اس سلسلے میں میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں میں نے بتا دی ہیں کہ بغیر غور و فکر اور بغیر مطالعے کے بعد جب مذہب اور علم و حکمت کے گہرے راز اس عاجز کے دل اور دماغ میں آنے شروع ہو گئے تو یہ میرے لیے, میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں مذہبی لحاظ سے ہوں, تو میرے لیے بڑی فکر کی بات تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور میں بتا چکا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں وہ دعائیں پڑھی میں نے. اس کے بعد پھر اس سجدے میں ہی نہ صرف ایک کثیر علم آ گیا نیکی علم ہے کے حوالے سے, بلکہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ میری دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا ہے, ابھی میں نے کہا ہے, پھر کہہ دیتا ہوں کہ سجدے میں جانے والا عبدالغفار جنبا سجدہ میں ہی تحلیل ہو گیا. وہ جو اٹھنے والا عبدالغفار جنبا تھا وہ مئو ذکی غلام مسیح الزمان سجدہ میں ہی بنا دیا گیا تھا. تو اس کے بعد یہ سلسلہ میرے ساتھ شروع ہو گیا. مطلب کہ یہ ایک طریقہ تھا, میرے دل میں اور دماغ میں باتیں آ رہی تھی, غیب سے کوئی پڑھا رہا ہے مجھے, کوئی میرے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے. اور پھر میں نے کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ میں لیکچروں میں بتاؤں گا پرچیز نال کے حوالے سے میں نے ابھی سلسلہ لیکچروں کا دینا ہے. ابھی میں وہ دن رات کو کام کر رہا ہوں, پرچیز گارڈ کو ریوائز کر رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ میں دوں گا. تو پھر میں نے جب یہ باتیں آنی شروع ہو گئی فلسفیانہ باتیں, میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ جنبا صاحب آج کل تم تو فلسفیانہ باتیں کرتے ہو. تو لوگوں کے کہنے کے بعد پھر اپنے دوست میرے دارالحمد کے, ان کے کہنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ اگر یہ فلسفہ کی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالی جا رہی ہیں, کیوں نہ میں فرسٹ آئی شوڈ نو واٹ از فلسفہ. تو پھر میں نے ایک کتاب خریدی اور انشاءاللہ میرے پاس ابھی بھی ہے, وہ میں نے رکھی ہوئی ہے ایز اے نشانی کے طور پر. انشاءاللہ کافی دفعہ میں نے دکھائی بھی ہے خطبات میں یا لیکچر میں لوگوں کو. تو اس کے بعد پھر میں نے وہ فلسفہ پھر دیکھا کتابوں میں فلسفہ ہوتا کیا ہے. تو یہ باتیں تھیں جو گہرے راز تھے جو میرے دل میں آنے شروع ہو گئے اس مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد. تو اس وجہ سے میرے لیے تو بڑی حیرانی کی بات تھی, یہ کیوں, مطلب کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو باقی لوگوں سے امید اس لیے نہیں تھی مجھے کہ جماعتی احمدیہ کو میں جانتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں اس کا جماعتی نظام کی حقیقت کیا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. کوئی انسان اگر سچی خواب دیکھ لے اور اس کا وہ اظہار کر دے تو پھر اس کے ساتھ پھر نظام میں پھر جماعت میں کیا ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں, پورے سامعین جو میرے اس وقت باتیں سن رہے ہیں وہ سب جانتے ہوں گے اور تائید بھی تصدیق کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہ آگا دیکھ دیا نہ پیچھا دیکھ دیا, کٹ کے کٹ کے باہر مار دیا ان چکے بیچارہ. نہ نسل در نسل ہمیں عثمانوں سے پہلے ہی دور کر دیا ہے کہ نہ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں, نہ ان کے ساتھ اپنی عبادت کے حوالے سے ہم شرکت کر سکتے ہیں. تو کدھر جائیں, وہ بندہ جائے کدھر. تو یہ ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ کہ میرے دل میں پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ بڑا ہے جو میری طاقت سے بالا ہے, میں کیا کروں گا. یہ ظاہر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں یہ واقعہ ہوا تھا, پہلی وحی نازل ہوئی تھی, تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جگرے والا انسان تھا وہ, اور اتنا نیک صادق اور امین تھا, وہ بھی اس کی بھی حالت کیا ہو گئی تھی. وہ جب گھر گیا اس واقعے کے بعد تو پھر اپنی زوجہ مطمئنہ سے اس نے یہ کہا تھا کہ ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے اپنے نفس سے ڈر پیدا ہو گیا ہے. تو اتنا بڑا جگرے والا انسان جیسا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کو پیدا ہوا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دنیا میں ایسا نیک
پاک صادق اور امین اور جگہ والا انسان پیدا ہو سکتا ہے. اس کی یہ حالت ہو گئی تھی پہلی وحی کے بعد. تو میں کیا ہوں, میں تو ان کے پاؤں کی خاک ہوں, بلکہ میں کہہ دیتا ہوں دنیا میں لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا, وہ مجھے دیکھتے ہیں اس دنیا میں. عبدالغفار چمبا ہے, اس کو اخراج کر دو, نکال دو, اس کے بچوں کو نکالو, ان کو میں ہی نظر آ رہا ہوں, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, میں حلفاً یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ روحانی دنیا میں یہ دونوں وجود میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد رسام محمد مریم میرے آقا ہیں دونوں. میں ان کے پیچھے پیچھے, میرے دائیں ہاتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں اور میرے بائیں ہاتھ میں حضرت مرزا غلام احمد رسام محمد مریم کی جوتیاں ہیں. میں ان دونوں وجودوں مقدس اور محترم وجودوں کی جوتیاں لے کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. یہ میری روحانی دنیا کی کیفیت ہے. آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی باتیں. انشاءاللہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے, قیامت کے دن حاضر ہو جائیں گے وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عبدالغفار چمبا کہا کرتا تھا, مجھے ہمیں بتایا کرتا تھا. اس وقت آپ میں تکبر یا تقوی کی کمی ہے, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے یہ جو رویے ہیں وہ سارے منفی رویے ہیں میرے ساتھ. تو میں کہہ رہا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق امین متقی نیک انسان وہ اپنی وحی کے بعد ذرا ڈر گیا تھا, تو میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں, ان کا خادم ہوں, تو میرے اندر بھی وہ ڈر پیدا ہونا ضروری تھا, خوف پیدا ہونا ضروری تھا. اور پھر جماعت احمدیہ میں جو نظام اتنا شیطانی قسم کا, نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق, نہ اس کا کوئی انسانیت سے تعلق, یہ انسان سے بھی ماورا ایک بات ہے. یعنی یہ تو کوئی ہٹلر کا یا یہ کہہ لیں کہ فرعونی قسم کا نظام ہے جو لوگ مظلوم ہیں بیچارے سارے. میرے اہم بھائی بزرگ جو ہیں, جو میرے مخالف ہیں, جو میرے موافق ہیں, سارے میں سب سے کہتا ہوں آپ سارے مظلوم ہیں. میں بھی آپ میں سے ہی ایک مظلوم تھا. اللہ نے مجھے زندہ کیا اور سارا کچھ کھول دیا. اور آپ سب سے میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ان کو برین واشنگ کے ساتھ ذہن دی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے اپنی ذہنی صلاحیتیں واپس لیں ان سے. یقیناً میں کہتا ہوں کہ اس جماعت احمدیہ میں میرا علم نہیں تھا مذہبی, میں نے نہیں زیادہ پڑھا تھا, لیکن میں نے ربا میں رہتے ہوئے اپنا ذہن ان کو دیا, اپنا ذہن آزاد رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو ہی اس نعمت کا وارث بنا دیا, اس فضل اور احسان کا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو چلا شاعروں نے دیا تھا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ جماعت احمدیہ میں صرف میں ہی زندہ تھا, میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے اپنے ذہن ہوں گے اور زندہ ہوں گے. انہوں نے برین واشنگ کے باوجود اپنے ذہن اس نظام جماعت کو نہیں دیے ہوں گے. تو لیکن بہرحال یہ اللہ کا فضل میرے شامل حال ہو گیا, میری بجائے کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. تو میں یہ ظہور صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ان کا نظام ہے بڑا ظالمانہ ہے, تو یہ ڈر خوف تھے. تو باقی آپ نے یہ کہا ہے جبکہ خلیفہ وقت سے آپ کو بہت امید تھی, وہ آپ کی تصدیق فرمائیں گے. تو ظہور صاحب آپ کے سوال کے اس حصے کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ خاک صاحب نے مرزا طاہر کو جو کتاب بھیجی ہے, جو کتاب اس وقت غلامی مسیوزما alghulam.com پر آن ایئر ہے, تو آپ پہلے حصے کا چوتھا جو حصہ ہے یا چیپٹر ہے, امام وقت کی حیرت انگیز بشارات, تو یہ میں نے بڑا لکھا ہے, کھول کے بتایا ہے اور اپنے لیکچروں میں بھی خطبات میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاشعوری طور پر مرزا طاہر احمد کو میرا ارہاس بنایا تھا. جیسے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے یحییٰ ایلیا بن کر اللہ نے مبعوث کیے تھے, وہ ارہاس تھے, ایک لحاظ سے رستہ صاف کر رہے تھے. اس طرح سید احمد شہید مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ارہاس تھے. تو اسی طرح مرزا طاہر احمد لاشعوری طور پر اللہ نے اسے میرا ارہاس بنایا, جبکہ میں اس کو بڑی سمجھانے کی کوشش کرتا رہا, لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں آئی. سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ وہ سمجھا نہیں جاتا تھا. دنیا میں جو لوگ بھی سمجھنا چاہیں ان کو کبھی سمجھ نہیں آیا کرتی. ہاں, جو سمجھنا چاہیں, جن میں تقویٰ ہو, معقولیت ہو, انسانیت ہو اور سمجھنا چاہیں تو ان کو بڑی جلدی سمجھ دلائی کی آ جاتی ہے, لیکن جو نہ سمجھنا چاہیں ان کو کبھی نہیں آتی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب نے وفات مسیح ثابت کر دی قرآن سے, لیکن جو لوگ متقی تھے, جو سمجھنا چاہتے تھے, ان کو فوراً سمجھ آ گئی, وہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ یہ بندہ سچا ہے, قرآن کی کریم کے مطابق بات کر رہا ہے. اچھا, جنہوں نے نہیں ماننا تھا, جنہوں نے نہیں سمجھنا تھا, وہ آج تک ان کی نسلیں بھی آ رہی ہیں, وہ نہیں سمجھنا چاہتی. ان کو میں یا جماعت احمدیہ یا قوم کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا, اللہ ہی ان کو سمجھائے گا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ مرزا طاہر احمد سمجھنا ہی چاہتے تھے. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, بار بار بتایا کہ اللہ آپ کے منہ سے یہ باتیں نکلوا رہا ہے. سامعین سارے میری وہ کتاب جو ہے وہ چوتھا, پہلے حصے کا چوتھا, امام وقت
کی حیرت انگیز بشارت پڑھے. یہ دلائل دیے, ان کی زندگی میں دیے, ان کے سامنے دیے. میرا مقدمہ پڑھے. میں نے اس مقدمے میں باتیں کی, مرزا طاہر کو لکھا. میں نے مرزا طاہر کو کہا کہ یہ جو باتیں آپ کے اشعار ہیں, آپ نے کہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا علم دیا ہے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں, میرے علاوہ آپ میرا نام نہ لیں جماعت میں, یہ نہ بتائیں جو میں کہہ رہا ہوں. اپنی پوری جماعت سے پوچھ لیں. اس کا حوالہ میں نے باہر بتایا بھی ہے, مقدمہ میں وہ صفحہ ہوگا, وہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ پوری جماعت سے اپنے شعروں کا مطلب پوچھیں کہ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کہا ہے, کہ کیا مطلب ہے. اب میں نے مرزا طاہر سے کہا تھا, اگر ایک ایم ٹی بھی تمہیں وہ باتیں بتا دے جو میں آپ کی شعروں کی تشریح کر رہا ہوں, اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں کر رہا ہوں, تو ایک آدمی کو بتا گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے بھی عقل سے یہ معلوم کر لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایم ٹی بھی وہ باتیں آپ کی شعروں مختلف نہیں بتا سکتا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارا سقراط کے معاملہ ہے, وہ بھی اپنے زمانے میں اس کے متعلق جو معاملہ شروع ہوا ہے میں انشاءاللہ لیکچر میں بتاؤں گا. تو وہ سیاستدانوں کے پاس گیا, فنکاروں کے پاس گیا, شاعروں کے پاس بھی گیا, اپنے اچھے اچھے شعر لے کر ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ ان کا کیا مطلب ہے. وہ سارے لاجواب. تو بعد میں پھر وہ لکھتا ہے, اپنی اپالوجی کتاب ہے جو افلاطون کی, اس میں وہ مقدمہ ہے, اس کا معذرت اس کا نام ہے. تو اس میں وہ جو اپنے مقدمہ ہوا وہ دفاع کر رہا ہے, اس میں وہ کہتا ہے باتیں کہ دیکھیں, میں وہ دیکھا کہ جو عام لوگ ہیں اس زمانے میں, جو مشاعر بھی نہیں تھے, شاعروں کے ان شعروں کا وہ مطلب زیادہ بہتر جانتے تھے. جنہوں نے کہے تھے شعر وہ ان کا مطلب بھی نہیں جانتے تھے. میں نے یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ مرزا طاہر شعر کہہ رہا ہے, اس شاعری اس کی ہے, تو اس کی جو تفصیل ہے, حقیقت کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے اور میں اس کو بتا رہا ہوں. لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. سمجھنے کے لیے جب کوئی انسان تیار نہ ہو تو اس کو سمجھ نہیں آیا کرتی. ہاں, جو تقویٰ پر چلنے والا بندہ ہو, متقی ہو, مقبول انسان ہو, خوف ہو اس کے اندر خدا کا, اور وہ سمجھنا بھی چاہے تو اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. تو بہرحال امید ہے اپنا ظہور صاحب آپ کو علم ہو گیا کہ مجھے کیوں خلیفہ رابع سے امید تھی. امید اسی لیے تھی کہ میں یقین کیا, مجھے اللہ نے بتایا کہ میں تجھے اس کو پڑھا رہا ہوں, تصدیق تیری کروا رہا ہوں. یہ سب باتیں میرے مقدمے میں لکھی ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ان باتوں کا علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے لیے مرزا طاہر کو میرا ارہاس بنا رہا ہے, تو مجھے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں نے یقین کیا اور اسی واسطے میں اس کو اے میرے سید, اے میرے آقا کر کے لکھتا رہا, اور میں نے پوری عزت دی اس کو. تو یہ آسم کی حدیث کے مطابق سب کچھ ہوا. تو باقی وہ جو کچھ وہ کر کے گیا ہے اس دنیا میں وہ آگے بھگت رہے ہیں. تو بہرحال آپ میرے لوگوں کی خوابوں میں میرے گھر جو میرا ہے دارالصدر غربی حلقہ لطیف میں میرا جو گھر ہے, میرے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رات کو لوگوں کے خوابوں میں آ کر کہتا ہے, جب پوچھتے ہیں لوگ اس کو جو خواب دیکھنے والے ہیں کہ مرزا طاہر صاحب, خلیفہ رابع صاحب, آپ کے والد مرزا بشیر الدین محمود مسلم موتی کا یہ عبدالغفار چمبا ہے. تو وہ بڑی مایوسی سے یہ بات لوگوں کو یا پوچھنے والے کو خواب میں بتاتا ہے کہ یہی تو میں بتانا آیا ہوں کہ میرے والد نے یہ شخص سچ ہے. اور پھر میں بھی ان کی خوابوں میں وہیں پہ ہوتا ہوں, تو میں غلام عباس سے کہتا ہوں کہ یار لوگوں, میں اتنا کہتا رہا آپ لوگوں کو میں سچ ہوں, آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر میری بات کا جواب وہی کھڑے ہوئے مرزا طاہر دیتا ہے, باقی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے, ہم غلط راہ پر تھے. میں حلفاً یہ باتیں کہہ رہا ہوں, اگر جماعت احمدیہ قادیان کا موجودہ خلیفہ اور اس کے مربی, اس کے مولوی کوئی بھی میرے ساتھ اس حوالے سے کو مبالغہ کرنا چاہیں, میں ہم وقت تیار ہوں, اس کے لیے مناظرہ کرنا چاہیں ہم وقت میں تیار ہوں. تو یہ وہ بات ہے, یہ وہ سچائی ہے, وہ حق یقین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عارض کو بخشا گیا تھا. ظہور صاحب آپ نے 4 سوال مجھ سے پوچھ لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب 1.25 گھنٹے ہونے والے ہیں. اگر مناسب ہے تو گروپ کو اوپن کر کے کسی کا کوئی سوال براہ راست کو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو اس کا سوال سن لیں, تو انشاءاللہ پھر 2 گھنٹے ہو جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹیوزڈے ہوگا اس کے دن جو سوال آپ کے پاس ہیں رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ اس کے جواب میں پھر اس وقت دے دوں گا. اور مزید کچھ سوال آتے ہیں جن کے میں اس سیشن میں جواب نہیں دے سکتا, وہ نوٹ کر لینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں نیکسٹ جو ٹیوزڈے آئے گا 1 بجے یورپین ٹائم جو ہے گا اس کے مطابق پھر میرے پروگرام میں سب سوالوں کے انشاءاللہ جواب دوں گا. اس وقت پھر اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو گروپ کو اوپن کر دیں. لوگوں کا سوال براہ راست آپ کے پاس آتا ہے وہ میرے آگے کر دیں. وہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت جو رہ گیا ہے تو میں اس کے پھر جواب دے دوں گا. شکریہ. جی ہمارے پاس حضور سوال تو بہت زیادہ ہیں اس ٹائم, اور آپ نے 4 سوالات کے جوابات دے چکے ہیں. تو باقی سوالات انشاءاللہ تعالی حضور اگلے پروگرامز میں ہم کریں گے.
اور پھر اگلا پروگرام بھی انشاءاللہ تعالی منگل کے روز اگلے ہفتے 1 بجے جرمنی کے ٹائم کے مطابق کیا جائے گا. اور اس وقت حضور ہم اپنے گروپ کو کھول دیتے ہیں کہ باقی دوست اگر انہوں نے کوئی سوال کرنا ہے تو حضور اس کا جواب آپ دے سکیں. تو ہم پھر انشاءاللہ گروپ کھول دیتے ہیں.